دیکھیے معراج صاحب، یہ لوگ سعید احمد اور یہ محمد حنیف کا جو گروپ ہے، یہ اسی جگہ کھڑے ہو گئے، اسی فلسفے کے اوپر، اسی نظریے کے اوپر جو مشرکین مکہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ جو آپ کاروبار کرتے ہیں اس میں سے فائدہ ہوتا ہے، کہتے ہو وہ حلال ہے، اور جو ہم پیسے دے کے کسی کو یعنی سود پر آخر وہ فائدہ اٹھاتا ہے، کچھ عرصے بعد جب واپس لیتے ہیں تھوڑی سی زیادہ لے لیتے ہیں پیسے، تو تم کہتے ہو یہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے، تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ اگر یہ حرام ہے پھر وہ بھی حرام ہے، اور وہ حلال ہے پھر یہ بھی حلال ہے۔ یہی ذہن تھا ان کا حلال اور حرام کے معاملے میں، اپنا فائدہ دیکھتے تھے، اللہ کا حکم نہیں دیکھتے تھے۔ اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور زیادہ یعنی تفصیلی باریکیاں نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے، بڑی سادہ بات بیان کی کہ بالکل کاروبار حلال ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ جو ربا سود ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بس یہ ہے سارا مسئلہ۔ تو حلال وہی ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، حرام وہی ہے جس کو اللہ حرام قرار دے۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ یہ کیا بات ہے کہ عام دنوں کے اندر ہمارے خاص ایک جو حیض کی بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہماری نمازیں رہ جائیں، چھوٹ جائیں، ان کو ہم دوبارہ قضا نہیں کرتی ہیں، اور حیض کے دنوں کے اندر جو ہمارے روزے چھوٹ جائیں وہ بعد میں گنتی سے پورے کرنے پڑتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو ام المومنین کہتی ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ایسے ہی کرتے تھے، بس کوئی اس کی وجوہات یہ وہ آگے تفصیل جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے عقیدہ، یہ ہوتا ہے طریقہ، جو اللہ کا حکم آ گیا اس کو اسی طریقے سے ماننا ہے۔ کوئی چیز کرنے کا حکم ہے اس کا کرنا ثواب ہے، کوئی چیز نہ کرنے کا حکم ہے اس کا نہ کرنا ثواب ہے۔ اسی طرح کچھ سنتوں پر جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس پر عمل کرنا، کچھ نہ عمل کرنے والی بھی سنتے ہیں، گویا جس پر نبی علیہ السلام نے عمل نہیں کیا اس پر عمل نہ کریں گے تب بھی گویا آپ کو سنت کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ تو نیت کا معاملہ ہے ٹوٹلی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، جب 7 جگہ وہاں آدم علیہ السلام کے سجدے کا ذکر ہے، ملائکہ کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اب وہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے یہ انداز کیوں اختیار کیا، کیوں حکم دیا تھا؟ اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ یہ بات متشابہات میں سے ہے، جو چیز آپ سمجھ نہیں سکتے وہ متشابہات میں سے ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ کیوں اس طرح کا حکم دیا گیا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری بات کہ وہ کس طرح سجدہ کیا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی حالت کیا تھی، فرشتوں نے ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسے فرشتے ہیں جن کے 2 بازو ہیں، کسی کے 3 ہیں، کسی کے 4 ہیں۔ اب دیکھیں 3 بازوؤں والے بھی فرشتے ہیں، کچھ 4 والے ہیں، کوئی 5 والے، 6 والے، اور جبریل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں، 600، ان کی پھر سپیڈ دیکھیں۔ تو پھر وہ عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو کیا وہ عرش کو اٹھائے جو فرشتے تھے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے عرش رکھ دیا تھا، یا انہوں نے کیا ہی نہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کس طرح سجدہ کیا۔ تو یہ معاملہ ہے، تو وہ تو ہم وہاں حکم مانتے ہیں۔ یہ سعید احمد کا بڑا عجیب سا فلسفہ ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کو سجدہ آپ شرک مانتے پھر اس کو بھی شرک مانو۔ اس کو کیسے شرک مانے جب اللہ کا حکم آ گیا؟ شرک کہاں ہو رہا ہے وہ چیز؟ جس طرح اللہ کا حکم ہے حجر اسود کو چومو، ویسے پتھروں کو چومنا آگے پیچھے شرک ہے۔ اگر اس کو برکت کے لیے یا ثواب کے لیے کسی پتھر کو چومو نا، چاہے وہ وہاں حرم کے قریب بھی کوئی نہ پڑا ہو تب بھی شرک ہے، لیکن حجر اسود کو چومنا شرک نہیں ہے، وہ تو عین اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور یہی چیز سمجھائی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، اونچے آواز سے خطاب کیا انہوں نے پتھر کو، حجر اسود کو، اور کہا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دیتا، کبھی نہ چومتا میں اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا۔ تو سنت ہے یہ نہیں، تو ظاہری بات ہے نبی علیہ السلام کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، اللہ کا حکم جس طرح اللہ نے طریقے سکھائے کہ اس طرح طواف کرو، اس طرح صفا و مروہ کرو، اس طرح یہ چیزیں کرو، کنکریاں مارنی شیطان کو، جو اللہ نے طریقہ بتایا وہی سنت ہے اور وہی اللہ کی بندگی ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہاں تو شائبہ تک بھی نہیں ہے، مومنوں کو تو اس طرح نظر آ رہا ہے، تمہیں اس طرح نظر آ رہا ہے اصل میں، اور تمہیں جو اس طرح نظر آ رہا ہے یہ وہی چیز ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔
ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ نے تم لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا ہے، پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں واقعی اللہ نے رکھی ہیں اور واقعی قرآن معجزہ ہے۔ اس وجہ سے تم اس جال میں پھنسے ہو، جس طرح بریلوی پھنسے ہیں، دیوبندی پھنسے ہیں، اہل حدیث پھنسے ہیں، سارے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، سارے صوفی ان کی کتابیں پڑھو، قرآنی آیات ہی تو پیش کرتے ہیں توڑ مروڑ کے۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہم وحدت الوجود کے عقیدے کو قرآن کی ایک ایک نص سے ثابت کر سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں ہم کیا نام ہے قرآن سے ثابت ہے، اور ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ وحدت الوجود جو ہے یہ سورہ الحشر سے بھی ثابت ہے۔ بتائیے اب کیا کرو گے؟ سارے قرآن سے ثابت کر رہے ہیں۔ خادم حسین رضوی قرآن یاد پڑھ کے نعرے لگواتا ہے، کہتا ہے حضرت بھی موجود ہے۔ طاہر القادری بھی یہی کرتا ہے، طارق جمیل بھی یہی کرتا ہے، فضل الرحمان بھی یہی کرتا ہے، قاری خلیل الرحمان بھی یہی کرتا ہے، منور سلطان بھی یہی کرتا ہے، محمد حنیف بھی یہی کر کے یہی کر قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی طرح ٹھوکر کھائی ہے۔ سارے رافضی اگر ان کی سنو نا، رافضیوں کے بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، یہ بسم اللہ کی تشریح کریں گے آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، سورہ فاتحہ کی کریں گے اور آگے پیچھے اللہ کی قدرتیں اگر بیان کرنے پر آ جائیں تو آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یہ ایمان عقیدہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ مخرج ٹھیک کرنے سے یا آیتیں یاد کرنے سے یا اچھل اچھل کے تقریریں کرنے سے نہیں آتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کو ہدایت دی جائے۔ تو لہٰذا جہاں حکم موجود ہے وہاں حکم ماننا ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے۔ ملائکہ کے سجدے کو جو نہیں مانتا وہ اللہ کی کتاب کا انکاری ہے، اور جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتا ہے وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ اور یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر مسعد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، زور دیا اللہ کے اس بندے نے۔ اور غور کرو، جب ڈاکٹر عثمانی کہیں کہ فلاں کا ایمان خراب ہے تو خود سوچ لو وہ ایمان کی کیا اہمیت تھی ان کے نزدیک، اور معیار کیا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہتے ہیں اس کا ایمان خراب ہے جو اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ پھر دوسری جگہ کہتے ہیں نہیں حضرت، نہیں نہیں، بالکل غلط ہو تم، وخر لہو سجادہ، لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کیا انہوں نے، ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ نے کہا۔ ہاں ہاں، کیا تشریح ہے! دو الفاظ بول کے اس اللہ کے بندے نے پورا نقشہ سامنے کھڑا کر دیا کہ پوری زندگی جو گزری ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، اس طرف گویا اشارہ ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے کتنی برکتیں ہیں، اور اتنی برکتیں اتنی رحمتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جب صلوات بھیجنے کا حکم آیا تو پوچھا گیا کس طرح؟ فرمایا اس طرح، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ زبردست، بہت ہی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، ورنہ شرک کا ایک شائبہ بھی ان کے اندر ہوتا تو مالک کا وہ کلیہ پھر ان کے اوپر پھٹا جاتا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کا سارا نامہ اعمال برباد کر دیا جاتا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، بتایا ہر نبی کو یہ براہ راست کہا گیا، ہر نبی کو براہ راست کہا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ضائع ہو جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ، یہ عربی جاننے والے، یہاں عربی دان جانتے ہیں کہ تین دباؤ ڈالے گئے ہیں، تین انداز سے زور ڈالا گیا ہے۔ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ضرور بالضرور ہو جاتے خسارہ، دیوالیہ ہو جاتے، تو اگر تم نے شرک کیا ہو جاؤ گے دیوالیہ۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کا جس طرح حکم ہے اس کو مانو، کیوں بحثیں کرتے ہو، کیوں ضد پر آ گئے ہو، نا کا مسئلہ تم نے بنا لیا ہے۔ کیا محمد حنیف کی طرح مرنے کے بعد توبہ کرو گے؟ صحیح صاحب، اور ڈاکٹر عمر خطاب کے بیٹے، میرے بھتیجے، کیا جب محمد حنیف جس طرح چیخا ہوگا، چلایا ہوگا، اور ہتھوڑے مارتے ہوئے روح اس کی لے کے گئے ہوں گے فرشتے، اس وقت جب ہتھوڑے ماریں گے تو اس وقت مانو گے؟ منور سلطان، قاری خلیل الرحمان، اس وقت مانو گے؟ اسلم صاحب، مرکزی شورا، پنجاب شورا، ملک سہیل صاحب، اس وقت مانو گے جب ہتھوڑے پڑیں گے؟ تو اس وقت کا ماننا نہیں ہوگا، اس وقت چیخو گے، چلاؤ گے، اور سب سے زیادہ ہم لوگ تمہیں یاد آئیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، رب ارجعون رب ارجعون کہو گے، یا اللہ واپس بھیج، واپس نہیں واپس آ سکو گے۔ اس لیے آج موقع ہے، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ بہت بڑا جرم کیا تم، محمد حنیف سے بڑے مجرم ہو تم لوگ، یہ جو پیچھے والے ہیں نا، یہ خاص کر جن کے کندھوں پر رائفل رکھ کے محمد حنیف نے ایمان خالص کو شکار کیا، خون کیا،
کیونکہ تمہارے کندھوں کے اوپر اس نے رکھا کہ تم تھوڑا سا اسٹینڈ کرتے یہ لوگ، محمد حنیف کبھی نہ یہ پٹڑی سے اترتا، لیکن تم لوگوں نے اسٹینڈ کیا ہی نہیں، تم بکری بن گئے، لومڑی بن گئے، ٹیں ٹیں کرنا شروع کر دیا، اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے جیسے وہی تمہارا معبود ہے۔ یہ وہ محبت تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں سے اس طرح کی محبت کرتے ہیں جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، والذین آمنوا اشد حب للہ۔ کچھ لوگ ہیں جو دوسروں سے اس طرح محبت، جس طرح کی محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور مومن جو ہیں وہ اس طرح محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور اصل میں یہ جو اطاعت امیر کا وہی انداز اختیار کیا جس طرح شیعوں کے اندر ہے کہ امام کی اطاعت، امام کی اطاعت، اور بالکل انہوں نے وہ والی اطاعت جو رسول کی اطاعت ہوتی ہے، اس وہ جو ایک ہوتا ہے انسان کے اندر جذبہ رسول کی اطاعت کرنے کا، وہ انہوں نے ختم کر دیا اور اپنے وہی والی چیز امیر کی طرف لے آئے۔ جس طرح رسول کے ساتھ نافرمانی اور مخالفت کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، انہوں نے وہی انداز اختیار کیا کہ امیر کی اگر نافرمانی اور امیر کی اگر تم نے اطاعت نہ کی تو بس پھر تم کافر ہو، مشرک ہو، مرتد ہو، بے دین ہو، باغی ہو، انتشاری ہو، یہ انہوں نے کہا۔ حالانکہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح بھی کر کے گئے تھے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولي الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن امیر اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی حکم دے اور کہو نہیں بھائی تم غلط حکم دے رہے ہو، تو اس طرح اطاعت نہ کرنا جو غلط حکم دے رہا ہو، تو یہ بلکہ ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے اس کی نافرمانی کرنا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو یہ تو سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ مانو، یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانو، اور سب ان جانوروں نے نیچے گردنے کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح اس کو مان لیا۔ بہرحال کوئی نہیں، اپنی اپنی قسمت ہے بھائی، اپنا اپنا انجام ہوگا۔